بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جو کمواری تھی۔ اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سائے میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، مگر وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں۔ حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میری عبادت گاہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنی عبادت گاہ کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا۔ لڑکی وہ کھانا اپنے گھر سے آ کر لے جاتی تھی۔ راوی نے کہا پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتداءً اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت گاہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رکھنا انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنی عبادت گاہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم عبادت گاہ کے در پر آؤ اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت گاہ سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنی عبادت گاہ سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر این گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنی عبادت گاہ میں چلا جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آگے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کرے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد
लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा वो बड़ी नेक बीबी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआएं खैर की और बहुत रोए और चंद रोज उसकी कब्र पर रहकर अपने लोगों में आए। रावी ने कहा, जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बन कर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मुकामे कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला सच मान लिया। आबिद ने तुम्हारी बहन से बद फेल किया, वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को उसकी मां समेत ज़बह किया और गड़ा खोदकर दोनों को डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो गड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान मंजिले भाई के ख्वाब में आया, उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास गया, उससे भी यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सबने बहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा कहने लगा, मैं तो जब तक उस मकाम को देख न लूंगा बाज ना आऊंगा। फिर तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी। आए, दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी तलाश की और जैसा उनसे कहा गया था अपनी बहन और उसके बच्चे को एक घड़े में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने शैतान के उस कौल की और उस फेल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर शिकायत की। फिर आबिद को इबादतगाह से निकाला गया और उसको तख्ता दार पर खींचने के लिए ले चले। जब उसको तख्ता दार पर खड़ा किया तो शैतान उसके पास आया और कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और ज़बह कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा किया करो तो मैं तुमको इस बला से निजात दूं। आबिद ने शैतान का कहा मान लिया और उसे सजदा किया और काफिर हो गया। फिर जब आबिद ने कुफर किया तो शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने उसको तख्ता दार पर खींचा और वो अपने इंजाम को पहुंचा। अजीज दोस्तों, अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार किस कदर खतरनाक हैं। चुनाचे हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।